وائس آف امریکہ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب شاہد حقان عباسی. حکومت پہلے تو پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپس آنے کی دعوت دیتی رہی اور اب بتدریج ان کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں. یہ تذبذب کیوں ہے پالیسی میں؟ دیکھیے، پالیسی نہیں ہوتی. جب آپ نے استعفیٰ دے دیا تو بات ختم ہو گئی. یہ تو اسپیکر صاحب نے بہت عرصہ انتظار کیا ہے. اس کی وجوہات وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں انتظار کیا. کیونکہ جب کوئی ممبر استعفیٰ دے دے تو اس نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا کہ میں اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتا، تو اس کے بعد اس کی سیٹ خالی کر دینی چاہیے. بہرحال اسپیکر صاحب نے شاید گنجائش دی، اب وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور اب یہ الیکشن کمیشن سیٹ کو خالی ڈکلیئر کر دے گا اور بائی الیکشن ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کیوں کہتی رہی کہ پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور کردار ادا؟ نہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آنا چاہیے تھا. آ کر وہ اپنی بات کرتے. وہ تو جس دن اقتدار سے گئے ہیں اسی دن اس کے بعد اسمبلی نہیں آئے. تو ان کی اسمبلی جو ہے، ان کی جو سیاست ہے اقتدار تک محدود ہے. انہوں نے کبھی آ کر ملک کی بات نہیں کی، ملک کے مسائل کی بات نہیں کی. اپنا جو کچھ 4 سال میں کیا اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. اس کا فورم جو ہے وہ پارلیمان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی 2 اسمبلی انہوں نے تحلیل کر دی. اب جب کہ 100 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی نشستوں اور 2 صوبوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کیا حکومت دور رہ سکے گی عام انتخابات سے؟ جی، عام انتخابات اکتوبر میں ہو جائیں گے. یہ اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کی اپنی ٹرم ہوتی ہے، اپنی سیاست ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں جب تک اکثریت ہے حکومت کے پاس تو وہ آئینی طور پر حکومت کر سکتی ہے اور وہ کر رہے گی. جب ملک کے ایک بڑے حصے میں انتخابات ہو رہے ہوں گے تو اس میں کیا عذر مانی ہے کہ عام انتخابات کی طرف نہ جایا جائے؟ آپ آج وفاق میں انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے. جو آپ کے معاشی حالات ہیں، جو آپ کے سیاسی حالات ہیں، 90 دن کا پیریڈ آپ انٹرم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر کے اور یہ مطالبہ کرے کہ دوسرا بھی، وفاق کو بھی تحلیل کر دیا جائے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. حالیہ عرصے میں پنجاب میں آپ کی جماعت کو متعدد شکست کا سامنا رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، وجوہات بڑی واضح ہیں. ہم نے پنجاب میں پاکستان میں ہر بائی الیکشن جیتا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے. جب ہم اقتدار میں آئے ہیں، جو ملک کے حالات تھے ان کو درست کرنے کے لیے، استحکام دینے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں. ان فیصلوں کا اثر ہوتا ہے عوام پر. جب ہم مشکل فیصلے کرتے ہیں، بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو 5 سال کی کوتاہی، 4 سال کی جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے. تو مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست قربان کی ہے ملکی مفاد کے لیے. یہ بڑی سیدھی بات ہے. ری امیجننگ پاکستان کے فورم میں آپ جیسے بڑے سیاستدانوں کی شرکت، کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو سیاسی نظام ہے یا پارلیمنٹ، وہ اس میں کردار جو ہے اپنا ادا نہیں کر پا رہی؟ میں نے تو اوپنلی کہا ہے کہ آپ 5 سال پچھلے دیکھ لیں. کیا ملک کے مسائل کی بحث، ان کے حل کی تلاش اسمبلی میں ہوئی ہے؟ کیا اسمبلی نے یہ کوشش کی؟ اسمبلی ہو، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ ناکام رہی ہے اس کام میں. تو آج کسی نے تو ملک کی بات کرنی ہے. تو یہ فورمز جو ہیں اس قسم کے، یہاں پر ملک کی بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کا فورم کیوں چوز نہیں کیا، یا مسلم لیگ نون کا فورم کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ایک پارٹیزن فورم بن جاتا ہے، وہ جانبداری کی بات ہو جاتی ہے. یہاں یہ غیر جانبدار ہے. وہاں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں. وہاں پر سول سوسائٹی تھی، وہاں پر لائرز تھے، وہاں پر بزنس مین تھے، عورتوں کی بڑی شرکت تھی. کیا یہ کہا جائے کہ سیاسی جماعتیں نقطہ نظر سننے کی گنجائش ان میں ختم ہو چکی ہے؟ جی بالکل ختم. جی بالکل ختم ہو چکی ہے. اور پارلیمنٹ بھی غیر فعال ہے؟ پارلیمنٹ تمام صوبائی قومی اسمبلیاں غیر فعال ہیں. سینٹ میں آپ حالات دیکھ لیں. جب سیاست انتقام میں بدل جائے، جب سیاست دشمنی میں بدل جائے، نفرت میں بدل جائے، تو پھر ڈائلاگ کی گنجائش نہیں رہتی. اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے سیاست کو اس نہج پر پہنچا دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام مسائل کا حل نہیں ہے، تو پھر حل کہاں ہے؟ موجودہ سیاسی نظام میں یہ اہلیت نہیں ہے. انہوں نے صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ ملک کے مسائل حل کر سکیں. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ حل کیا ہے، کہاں پر ہے. حل آئین کے اندر ہے. حل ملک کے معاملات سے وابستگی میں ہے، اپنے اقتدار کی تلاش میں نہیں ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آج بیٹھنے کی ضرورت ہے تمام اداروں کو. ہمارے ملک میں بہت سے معاملات آئین سے ماورائے آئین جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. نواز شریف وطن کیوں نہیں آ رہے؟ علاج کے لیے گئے تھے، علاج کروا کر آئیں گے. نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے علیحدہ کیا.
پھر ہم نے ان کو تاحیات نااہل کیا، پھر ہم نے ان کو سیاست سے علیحدہ کیا۔ تو پہلے اس کا بھی فکر کر لیں، اس بات کی بھی کہ اس کی درستگی ان معاملات کی کیسے ہوگی۔ وہ درستگی کیسے ہوگی؟ درستگی یہ عدلیہ کا کام ہے جس نے یہ کیا ہے۔ عدلیہ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلے کیے۔ عدلیہ کے زیر نگرانی ٹرائل کورٹ کے اندر ججز کو بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیے گئے نواز شریف کے خلاف۔ تو وہی انصاف کا پیمانہ جو آپ نے نواز شریف کے لیے اپنایا، سب کے لیے اپنائیں، تو پھر آپ کو حالات کا علم ہو جائے گا۔ تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ نہیں، بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ووٹ کی عزت دو کا بیانیہ اپنایا ہے۔ ہم نے کبھی آئین سے باہر جا کر کوئی بات نہیں کی۔ ہم نے مشکل حالات میں ملک میں عدم اعتماد کر کے حکومت میں آئے ہیں، تو ووٹ کی عزت دو کا معاملہ وہیں پر ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ووٹ کی عزت نہیں دیں گے، ملک کے معاملات نہیں چلیں گے۔ تو یہ بیانیہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، تو کیا مقتدر قوتیں اب بھی اسی ڈگر پہ ہیں؟ جی، آج بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت کرے گی، آئین سے باہر جائے گی، اس کے خلاف ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے کہ اب وہ غیر سیاسی ہو چکی ہے۔ تو پھر ہماری مخالفت نہیں ہے۔ ہماری مخالفت اس عمل سے ہے جو آئین سے باہر ہو، جو آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی توسیع کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ غلطی تھی، تو اس کی تصحیح میں اب کیا عذر معنی ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ جو توسیع جنرل باجوہ کی گئی، چونکہ وہ عمران خان صاحب 3.5 مہینے پہلے کر چکے تھے، اس کو فوج نے قبول کر لیا تھا، ان کو اس فیصلے کو بدلا نہ جائے۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کے پاس بھیجا تھا۔ پارلیمان میں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، اکثریت کی بنیاد پر بھی یہ فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن فوج کے معاملات پر آپ کو متنازع ان کو نہیں بنانا چاہیے۔ ہم نے کہا یہ ٹھیک ہے، جو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے ایکسٹینشن کا، اس کو بحال رکھیں۔ جو قانون میں تبدیلی کی گئی اس کے بڑے منفی اثرات ہیں فوج خود پر، تو یہ فوج کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے ادارے پر کیا اثرات ہیں اس کے، اور اس کو درست کریں۔ تو میرا صرف گزارش یہ ہے کہ ایکسٹینشن کو معمول کا عمل مت بنائیں، غیر معمولی عمل بنائیں، کہ آپ کو اگر آپ نے ایکسٹینشن دینی ہو تو قانون میں امینڈمنٹ کر کے وہ ایکسٹینشن دی جائے۔ اگر آپ کو گنجائش چھوڑ دیں گے تو پھر یہ ہر ایک کی توقع ہوگی اس کو ایکسٹینشن ملے۔